وہ ڈاکٹر بھی اسی رینج میں آئے گا کہ جو ایسی دوائی لکھتا ہے کہ جو کہ پورے پاکستان میں سے نہیں ملے گی سوائے اس کی فارمیسی کے، اس ڈاکٹر صاحب کی بھی جو قربانی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ داخلے کے نام پر، سالانہ فنڈ کے نام پر پیسے لینے کے باوجود پیپر فنڈ لینے والے جو پرائیویٹ سکول والے مالکان ہیں ان کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جو ٹیچر اپنا ایک پیریڈ تو نہیں، صرف 1 منٹ بھی جان بوجھ کر ضائع کرے تو وہ اس کی پورے مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، اس کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ جتنے بھی بیکری والے ہیں اگر وہ مٹھائی 1000 روپے کلو بیچ رہے ہیں اور اس میں 20 روپے کا ڈبہ تول کر بیچ رہے ہیں تو اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ حرام کیا چیز ہے کہ وہ 2000 والے گوشت کے وہ 2200 روپے بھی لے رہا ہے لیکن وزن بھی آپ کو 900 گرام دے رہا ہے، تب اس پر اوپر حرام ہے۔ السلام علیکم۔ قربانی کا مہینہ آ گیا ہے، ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں برکتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے، تو سارے مسلمان جو ہیں وہ اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر قربانی کے مقدس فریضے میں حصہ لیتے ہیں۔ تو آج ہم زیر بحث لائیں گے چند ایسے معاملات کہ جن لوگوں کی قربانی قبول ہی نہیں ہوتی، وہ بھلے اونٹ کریں، وہ گائے کریں، وہ بکرا کریں، دمبا کریں، 10 کریں، 20 کریں یا 1 کریں، ان کی قربانی قابل قبول ہی نہیں ہے۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں یہی آج ہم زیر بحث لائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی جو ہے یہ نیت اور عمل کا نام ہے۔ دکھاوا یا ریاکاری کرنے والے لوگ، ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ دکھاوے والے کون سے لوگ ہیں؟ وہ دیکھو جی ہم نے 4 ویڑے خرید لیے، اسٹیٹس لگا دیا، فیس بک پہ ویڈیو ڈال دی، پورے محلے میں بتایا کہ ہمارے 4 جو ہے وہ بیل ہیں، 2 بکرے ہیں، فلاں یا فلاں حاجی صاحب نے جناب اتنی بڑی قربانی کر دی، تو وہ قربانی بالکل بھی نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کے جانور کا دکھاوا کرنا، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ریاکاری میں آتا ہے، اور ریاکاری کرنے والے کی قربانی بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چلتے ہیں جی حرام کی کمائی سے قربانی کرنے والے۔ اگر قربانی کا جانور سود، رشوت، چوری، غصب یا کسی بھی دوسرے حرام ذریعے سے حاصل کردہ پیسوں سے خریدا گیا ہو تو وہ قابل قبول نہیں۔ اب یہاں سب سے پہلے آتے ہیں جی سود تو سب کو پتہ ہے کہ سود کا کاروبار جتنے بھی اسلامی بینک ہے یا دوسرے بینک ہیں سب سود کا کام کر رہے، اور ان میں جتنے بھی لوگ جاب کر رہے یا ان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے منسلک ہے ان کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو یہ گاڑیاں دے رہے یا لون دے رہے، قرضے دے رہے، یہ سب سود میں آتا ہے، اور سود کا لین دین کرنے والا جو ہے اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ رشوت خور چاہے وہ کلرک ہو، پولیس والا ہو، جج ہو، وکیل ہو، کوئی ایس سی ہو، ڈی سی ہو، مجسٹریٹ ہو، کوئی کونسلر ہو، کوئی ایم پی ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی بھی ہو، جو رشوت چاہے اس نے 1 روپیہ ہی کیوں نہ لی، اس نے چائے کا 1 کپ ہی کیوں نہ پیا ہو، جو رشوت کے معنی میں آئے گا تو اس کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا اگلا نمبر آتا ہے جی غصب یا کسی دوسرے حرام ذریعے سے حاصل کردہ پیسوں سے خریدا گیا مال۔ اس بات کو غور سے سنیے گا کہ جو ہم فروٹ لیتے ہیں اگر اس نے ایک اس میں دانہ بھی کوئی غلط ڈال دیا، پیسے اس نے پورے لیے تو یہ بھی مال غصب کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ جتنے بھی بیکری والے ہیں اگر وہ مٹھائی 1000 روپے کلو بیچ رہے ہیں اور اس میں 20 روپے کا ڈبہ تول کر بیچ رہے ہیں تو اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ یا وہ ڈبے کے الگ پیسے لے لیں یا اپنا پروفٹ تھوڑا زیادہ کر لیں، ڈبہ جو ہے اس کو تولنا نہیں چاہیے، اس میں وزن نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی مثال ایسے اگر کوئی بندہ 900 روپے کلو مٹھائی بیچ رہا ہے تو وہ 1000 روپے کر دے لیکن ڈبہ جو ہے یعنی 100 روپیہ وہ ایکسٹرا لے لے، وہ قیمت کی مد میں گاہک دے بھی جاتا ہے۔ اور یہ بھی بڑی ہماری اس قوم کی نیگیٹو تھنکنگ ہے
کہ 1000 روپے کی مٹھائی لے لیں گے، اگر اس نے کہا کہ 30 یا 40 روپے ڈبے کے الگ سے دے دو تو وہ لوگ نہیں دیتے۔ تو اس کا حل مٹھائی والے نے یہ نکالا کہ وہ ڈبہ تول کر دیتا ہے، جو کہ کسی کا مال غصب کرنے کے معنی میں آتا ہے، حرام کمائی ہے۔ میں نے بڑا واضح کہا ہے، یا وہ 100 روپے بھلے اس کا ریٹ بڑھا دے، ڈبہ دل بڑا کرے اور ڈبہ اس میں نہ وزن کرے، اس کے بغیر مٹھائی پوری دے، یا وہ اگر 900 روپے بیچ رہا ہے تو 50 روپے ڈبے کے ایکسٹرا لے لے، لیکن مٹھائی وہ پوری دے گا۔ اس میں دوسرا آئے گا کسائی، جو کہ آپ سے وزن پورے 1 کلو گرام کے پیسے لیتا ہے، اور اس میں پھر بھی آپ کو 900 گرام یا 850 گرام گوشت ملتا ہے، تو یہ بھی اس کی کمائی بھی حرام ہے، اس کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی دو شرائطیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو ریٹ جو گورنمنٹ نے مقرر کیا اس سے زیادہ میں بیچے۔ اب مثال کے طور پر اس بندے نے کوئی بیل لیا ہے، کوئی گائے لی ہے، بکرا لیا ہے، کچھ بھی، تو وہ اس کا ایک مثال ہے کہ اس کا 1 لاکھ روپے کا ہے، لیکن جب وہ اس کا گوشت بناتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں سے اتنا گوشت نکلے گا، وہ دیکھتا ہے کہ اس میں وزن کم نکل رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر 2000 روپے کلو ہے تو اس کا 50 کلو وزن نکلنا چاہیے، تب اس کا 1 لاکھ روپیہ پورا ہوگا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا وزن کم نکلے گا، وہ پیسے ایکسٹرا لے لے گا، یہ اس پر حرام نہیں ہے۔ حرام کون سی چیز ہے کہ وہ، یعنی گورنمنٹ کی جو ریٹ لسٹ ہے، مثال کے طور پر گورنمنٹ نے 2000 روپے ریٹ دیا ہے، وہ 2200 یا 2500 روپے بیچ رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اس کا جو اس نے جانور خریدا تھا 1 لاکھ روپیہ وہ پورا نہیں ہو پا رہا، وہ ایکسٹرا اگر پیسے لیتا ہے، یہ قانون کی وائلیشن تو ہے لیکن اس پر حرام نہیں ہے۔ حرام کیا چیز ہے کہ وہ 2000 والے گوشت کے وہ 2200 روپے بھی لے رہا ہے لیکن وزن بھی آپ کو 900 گرام دے رہا ہے، تب اس پر اوپر حرام ہے۔ اگر نقصان کا اندیشہ ہے تو وہ اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے زیادہ پیسے لے سکتا ہے، جو کہ غیر قانونی تو ہے لیکن اس میں شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، یہ بات بڑی واضح ہے، لیکن وزن اس نے ہر صورت میں پورا دینا ہے صفائی کر کے۔ تو اس لیے جو اس طرح کر رہا ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ سارا پیسہ حرام کا ہے، اس کے بھی وہ جو قربانی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ چکن والا ہے، چاہے وہ چھوٹے گوشت والا یا بڑے گوشت والا، اس کی بھی یہ قبول نہیں ہے۔ جو ٹیچر اپنا ایک پیریڈ تو نہیں، صرف 1 منٹ بھی جان بوجھ کر ضائع کرے، خاص طور پر جو گورنمنٹ کے ٹیچر ہیں، تو وہ اس کی پورے مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، اس کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ وہ رشوت خور کلرک یا کوئی افسر جو کہ ٹیبل پر بیٹھا ہے کہ جائز کام کے لیے وہ کوئی بھی سائل آتا ہے تو وہ اس کا کام نہیں کرتا، جائز ہونے کے باوجود نہیں کرتا، اور وہ رشوت لیتا ہے، تو اس کی بھی پوری کمائی حرام کی ہے، اس کی بھی کوئی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس میں وہ گورنمنٹ کا ڈاکٹر بھی آتا ہے کہ جو کہ سرکاری ہاسپٹل میں 50 مریض چیک نہیں کرتا، لیکن اپنے پرائیویٹ کلینک پر 200 مریض ڈیلی چیک کرتا ہے فیس لے کر، یا اپنے مریض کو جو سرکاری ہسپتال میں آیا ہے اس کو اپنے پرائیویٹ کلینک کی راہ دکھاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی یہ ساری شرائط لاگو ہیں، اس کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا اہلکار جس کی ڈیوٹی اگر صبح 8 سے 4 بجے تک ہے، وہ بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی پرمیشن کے، بغیر کسی چھٹی کے، وہ بندہ 1 منٹ کے لیے بھی غائب ہوتا ہے کسی اپنے کام کے لیے، اس کی بھی پوری تنخواہ حرام ہے، اس کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اس حاجی صاحب کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے جس نے 20,000 روپے پر کسی پرائیویٹ بندے سے دکان کرائے پر لی ہے اور آگے 4 پھٹے لگوائے، 10,000 روپے لے رہا ہے اور 40,000 روپے ماہانہ اکٹھا کر رہا ہے، اس کی جو ساری کمائی ہے وہ بھی حرام کی ہے، اس کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں دودھ والا بھی آئے گا جو کیمیکل اور پانی ملا کر دودھ بیچ رہا ہے، بچوں، بڑوں، بوڑھوں کو سب کو کینسر اور معدے کی خطرناک بیماریوں کا شکار کر رہا ہے، اس کی بھی کمائی حرام ہے، اس کی بھی یہ قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں جعلی شہد والا بھی آئے گا، اس میں کم ناپ تول کرنے والا دکاندار بھی آئے گا، اس میں وہ حاجی صاحب بھی آئیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری دکان سے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے باپ کا قانون ہے۔ تو یاد رکھیں، قربانی جو ہے یہ اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے، اس کے لیے بندے کا نیک پاک ہونا اور اس کی کمائی کا نیک پاک ہونا ضروری ہے۔
اس کے بغیر کسی صورت بھی اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ جتنی مرضی قربانیاں کر لے۔ کسی دوسرے کا حق غصب کرنا، اس میں وہ حاجی صاحبان بھی آئیں گے جنہوں نے اپنی بہنوں کے حصے دبائے ہوئے ہیں، اور اپنے محلے میں سب سے بڑے چودھری یا بڑے بڑے حاجی صاحب مشہور ہیں کہ حاجی صاحب بہت اچھے انسان ہیں، بڑا صدقہ کرتے ہیں، بڑی قربانیاں دیتے ہیں، بڑی خیرات کرتے ہیں، غریبوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اگر اس حاجی صاحب نے بہن کا حصہ کھایا ہوا ہے تو اس کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے، یہ بھی ذہن نشین فرما لیں۔ اس میں ہر وہ ٹیچر بھی آئے گا جو پیسے لے کر یا سفارش سے بچوں کے نمبر لگاتے ہیں، ان کو پاس کرتے ہیں، والدین کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، وہ ٹیچر حضرات بھی اس میں شامل ہیں۔ خاص طور پر یہ جو پرائیویٹ سکول ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ بچے کے پیپر لے لیتے ہیں، بچے کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے لیکن اس کے نمبر پورے 100/100 لگا دیتے ہیں، والدین خوش ہو جاتے ہیں، یہ دھوکہ میں آتا ہے۔ اس میں وہ پرائیویٹ سکول والا بھی آئے گا جو کہ اپنے نالائق ٹیچرز کی وجہ سے بچوں کو کام نہیں کروا سکتے، اور وہ ایک سمر پیک کے نام پر ایک جعل سازی بنائی ہوئی ہے، کچھ نوٹس وغیرہ یا کچھ اس طرح کے بازار سے کچھ پیپر یا نوٹس خرید کر والدین کو دیتے ہیں، 100 روپے کے لے کر 500 600 1000 1500 روپے لیتے ہیں۔ وہ سکول والے بھی اسی شرط میں آتے ہیں، ان کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ داخلے کے نام پر، سالانہ فنڈ کے نام پر پیسے لینے کے باوجود پیپر فنڈ لینے والے جو پرائیویٹ سکول والے مالکان ہیں، ان کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، مال غصب کر رہے ہیں، بددیانتی کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ قربانی دینے کے لیے بیسک جو شرائط ہیں وہ اگر پوری نہیں ہوتی تو آپ پر قربانی ویسے ہی فرض نہیں ہے، آپ نہ کریں، بہت اچھی بات ہے۔ پیسہ ضائع کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، صرف اور صرف مقصد کیا کہ لوگ دیکھیں، لوگ خوش ہوں، جی حاجی صاحب بہت بڑی قربانی کرتے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری فیلڈز ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، اس میں جعلی دوائیاں بیچنے والا بھی آئے گا، اس میں ڈاکٹر صاحب جو پرائیویٹ لیبارٹریز سے کمیشن کھاتے ہیں، اپنے من پسند لیبارٹریوں سے مریضوں کا معائنہ کرواتے ہیں، یا سٹی سکین کرواتے ہیں، ایکس رے کرواتے ہیں، یا اپنی من پسند کمپنیاں جو ہیں ان کی دوائیوں کو پروموٹ کرتے ہیں، 100 والی دوائی جو ہے 1500 روپے میں دیتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر بھی اسی رینج میں آئے گا کہ جو ایسی دوائی لکھتا ہے کہ جو کہ پورے پاکستان میں سے نہیں ملے گی سوائے اس کی فارمیسی کے، اس ڈاکٹر صاحب کی بھی جو قربانی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، انسان بنیں، ہیومنٹی سب سے پہلے ہے، انسانیت سب سے پہلے ہے، یہ دنیا جہان، یہ رسم و رواج، یہ سب کچھ بعد میں ہے۔ تو اچھے انسان بنیں اور اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کتنے اچھے اور ایماندار انسان ہیں، کیا آپ کی قربانی بھی قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ کسی مولوی، کسی عالم، کسی ٹیچر، کسی نے بھی فتویٰ نہیں دینا، یہ فتویٰ آپ اپنے اوپر خود لگائیں گے۔ بہت شکریہ۔